دنیا میں کسی بھی موقع کے اوپر آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کسی بھی موقع کے اوپر ہم نے جب بھی ہائرارکی بنائی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہائرارکی کلیئرلی بتائی ہوئی، یاد رکھیے گا، کسی شک میں مت رہیے۔ مثال طور پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بلیک اینڈ وائٹ اور انالوجی کے ساتھ اور لٹرل پہلے اللہ تعالیٰ نے احکام جاری کیا، اس کے بعد انالوجی دی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں، اوپر نیچے، ہی از فار سپیریئر۔ بلکہ کیا مثال ہے اندھے کی اور دیکھنے والے کی۔ ہائرارکی تو بہت کلیئر ہے۔ اب آگے قرآن پاک کو اگر آپ تھوڑا سا ڈیپ جائیں، زیادہ نہ جائیں، میں زیادہ ڈیپ نہیں جانا چاہ رہا آج، مگر تھوڑا سا جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کے اندر پولیٹیکل سائنس، ایسٹرونومی، بایولوجی، جو نفس کا علم ہے، جو طب کا علم ہے، اس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے تینوں ریلمز کے اوپر اتنی تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی مسلمان پیدائشی ایسٹرونومر ہوتا ہے، چاہے وہ 1% مسلم ہے، قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے، اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کہانی تو 7 آسمانوں کی ہے۔ We are born astronomers. کرنٹ ایسٹرونومر، ٹھیک ہے، دنیا کے اس وقت کے ٹاپ ناسا کے سائنٹسٹ بھی 7 آسمان نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ We know کہ this is the first heaven بڑی، وَلَقَدْ مُزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہ دنیا کو، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے سجایا ہوا ہے۔ یہ پہلا آسمان ہے، اس کے بعد پانی ہے، پھر دوسرا آسمان ہے، پھر پانی ہے، لٹرلی پانی ہے، پھر تیسرا، and then so on so forth، اور پھر 7ویں آسمان کے اوپر پانی ہے، اور پانی پہ اللہ کا تخت ہے۔ کہ مسلمان پیدائشی اسٹرونومر کا غور سے مطلب سمجھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 پانی کے ذخیرے ایسے ہیں جو سدرۃ المنتہا سے نکل رہے ہیں، 2 عرب میں، ٹھیک ہے، ایک فرات ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اور دریا جو کہ اب خشک ہو چکا ہے۔ یہ جو ہے نیل اور فرات سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکل رہے ہیں۔ یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، میتھولوجی ہے یا اسٹرونومی؟ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جب یہ مانتا ہو کہ 7ویں آسمان سے، چھٹے کی آسمان سے، کیونکہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان تک جاتا ہے مگر اس کی جڑ چھٹے میں ہے، ایک مسلمان جب یہ حدیث پڑھتا ہے تو وہ کیا ایسٹرونومر نہیں ہے؟ پانی ادھر سے نکل رہا ہے اور ادھر سے بہہ رہا ہے، بیچ میں کدھر ہے پانی؟ سمجھنے یہ والا سوال تو بچہ بھی پوچھے گا نا۔ میرے پاس کم از کم 150 محاورتن بتا رہا ہوں، ایسی حدیثیں میں آپ کو سناؤں گا، آپ کے طوطے اڑ جائیں گے۔ مسئلہ یہ ایک نفسیات ڈال دی گئی ہے کہ وہ ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث، یہ ایک ریسنٹ فیشن بنا ہے مسلمان یوتھ کا۔ حالانکہ جن لوگوں نے وہ ضعیف حدیث لکھی ہیں وہ دنیا کے 1400 سال کے ٹاپ نوچ سکالرز ہیں، وہ لکھتے ہوئے نہیں ان کو اعتراض ہو رہا تھا، اور یہ 18 سال کا کاکا اتنا بڑا جبڑا کھول کے بول رہا ہے تو حدیث ہی ضعیف ہے، جس کو اور کچھ نہیں پتا سوائے اس کے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کس نے بتایا؟ جس نے لکھی ہے اسی نے بتایا۔ ضعیف حدیث کی کیٹیگری آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔